صل على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ابھی آپ سب کے سامنے پورے آپ کے ضلع کی کارگزاری آئی ہے. پچھلے 2 سال میں کتنی جماعتیں 4 مہینے کی نکلی. بیرون کی جماعتیں ہم کہیں گے تو آپ کہیں گے قوائف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ماننے نہیں ہیں. 4 مہینے کی جماعتوں کے لیے کیا قوائف ہے؟ 4 مہینے کی جماعت میں تو ہر مسلمان کو نکلنا ہے. ہر مسلمان کو اللہ کو راضی کرنا ہے. ہر مسلمان کو جنت پہ جانا ہے. ہر مسلمان کو جہنم سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں. 4 مہینے جماعت پہ جانے کے لیے اس کا ایمان والا ہونا ہی اس کے قوائف ہیں. پچھلے 2 سال میں پورے ضلع میں 2 سال میں 18 وزیر جماعتیں جان کی. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم محنت نہیں کر رہے ہیں. صاف بات ہے. بالکل یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. بالکل نہیں. کمزور ہیں. اگر آپ کی 5 عمل کی مسجد سال بھر میں بھی ایک جماعت نہیں نکال رہی ہے تو پھر اب آپ بتاؤ کیا اس کو کمزور بنیں گے کہ مردہ ہو جائیں گے؟ سال بھر میں آپ سے کہہ رہے مہینے میں نکالو. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی. کمزور ہے 2 مہینے میں نکالو. کمزور ہے 3 مہینے میں نکالو. مگر یہاں تو 2 سال میں بھی 60 جماعتیں نہیں ہیں. آپ کے پاس 60 مسجد اور 5 عمل ہیں. 2 سال میں بھی 60 جماعتیں نہیں. پھر اب یہ اصل میں بات یہ ہے نا بھائی، ذرا ایک بات توجہ سے سنو. دیکھو، یہ دعوت کا کام اللہ کا کام ہے. اور اللہ تعالی بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ تم میرا یہ کام اپنے کاموں کو چھوڑ کر کرو. آپ یہ بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارے اس کام کرنے کے محتاج ہیں؟ ارے بولو، آواز آ رہی میری؟ تو جواب دو نا. کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ یہ کام تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دیے.
کہ ہماری دنیا بن جائے، ہماری آخرت بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سے اپنی رضا والے اعمال کرا لے. اس لیے تو دیا ہے نا اللہ نے. اور اگر ہم نہیں کریں تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑے. ایک بات ہمارے دل میں اچھی طرح بیٹھنی چاہیے کہ دعوت کا یہ کام میرے لیے کرنا ضروری ہے. نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی ہے اور کرنے پر میری دنیا بھی ہے، میری آخرت. آپ بولیں گے بھائی یہ تو زبردستی ہے، نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی. اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے. نہ کریں گے تو پھر اللہ کی بات. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں نبی ہیں. اللہ نے ایک حکم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ تم بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کر کر یہ 4 باتیں آپ ان کو سنا دو. اللہ کی طرف سے کو حکم آیا. ذرا اچھا سنا دھیان سے. تو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ حکم پورا کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دونوں نبی ہیں، ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ میں کروں تو وہ کرے. کیا مطلب دونوں کرو، کام ہونا بھی اللہ کام ہونا. میں کرنا، میں نہیں کروں گا تو پھر اللہ کی ناراضگی میرے اوپر آئے گی. کیوں؟ میں نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ یہ کام کسی سے بھی لے لیں گے. میں نہ کروں تو اللہ یہ کام جنگل کے درندوں سے لے لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا. بکریاں ایک بھیڑیا نے اس کی بکری کو پکڑ لیا. یہ چرواہے نے اس سے مار کر اپنی بکری چھوڑا دی. تو بھیڑیا انسان کی زبان میں کہنے لگا کہ جو اللہ نے مجھے روزی دی ہے تو وہ روزی مجھ سے چھینتا ہے. تو چرواہا لگا وہ تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیے بھی انسانوں کی زبان بولنے لگے. تو بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے مدینہ منورہ میں نبی آخر الزمان آ چکے ہیں اور تو یہاں جنگل میں بکری چلا رہا. اللہ نے بھیڑیے سے چرواہے کو دعوت دلا دی. وہ چرواہا سیدھا مدینہ منورہ پہنچا اور اسلام میں داخل ہو. اب بتاؤ اللہ کو کسی انسان کی ضرورت ہے؟ ارے بولو. اب ہمارے ساتھی ایسے اٹھ کے جا رہے ہیں کہ جیسے نہ ہمیں دعوت کے کام کی ضرورت ہے نہ دعوت کے بات کی ضرورت ہے. ایسے شیطان ایک ایک کو کھینچ کے لے جا رہا ہے اور ہمارے ساتھی جا رہے ہیں. حقیقت میں یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے ہمارے اندر دعوت کے کام کی کتنی اہمیت ہے. ہم دعوت کے کام کو کتنا وقت دے رہے ہیں. ایک فون آ گیا، فون آپ 2 گھنٹے بعد بھی بات کر سکتے ہیں. ایسا کیا ایمرجنسی کا فون آ گیا آپ ان کے باہر چلے جائیں. یہ وقت امانت ہے جو آپ نے دے دیا ہے، اس کی امانت کو آپ سمجھ کر رکھیں. یہی جیسا ہم اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں ایسے اپنی پوری زندگی کو ضائع. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا. میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ دونوں نبی ہیں. اللہ نے ایک کو کام دیا، اگر دوسرے نے بھی کام کر لے تو کیا حرج کیا ہونا چاہیے تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یحییٰ اگر تم کو دیر ہے تو میں یہ کام کر دوں اللہ کا. تو یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا. یہ جواب آپ کو اور ہم کو سمجھنا چاہیے. یوں کہا کہ اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھ کو زمین میں دھسا دے گا. کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا حکم اگر میں پورا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ یحییٰ علیہ السلام
تو اب ہم کو اللہ نے اس دعوت کے کام کا حکم دیا ہے، ذمہ داری دی ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذمہ داری دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنت کی ایک ایک آدمی کے پیچھے، دن میں کی، رات میں کی، تنہائی میں کی، مجمع میں کی، اتنی زیادہ محنت کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانے لگے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. 2 جگہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ نبی آپ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور جبکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو پہنچاؤ. یا ایھا المدثر قم فانذر، کئی جگہ قرآن میں ایسا حکم ہے آپ یہ کام کرو، دعوت کا کام کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے کام کیا؟ آپ نے ایسا کام نہیں کیا جیسے ہم کر رہے ہیں. موقع ملا تو کر لیں گے، ٹائم ملا تو کر لیں گے، فرصت ملی تو کر لیں گے، اور جو کرنے کے اندر بھی جی چاہا تو کر لیں گے، جی نہیں چاہا تو مسجد میں بیٹھ جائیں گے. بس ایسے ہم نے تو ایسا سمجھ لیا کہ دعوت کا کام اللہ کی طرف سے میرے لیے نہیں ہے. ہم نہیں یوں سمجھ لیا میری تھوڑی طبیعت ناساز ہے میں نہیں جا رہا، میرے گھر میں تھوڑی سردی زکام ہو گئی میں نہیں جا رہا، اور مجھے ایسا ہو گیا میں نہیں کر رہا. آپ یہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی. اچھی طرح تو سب سے پہلے عزم کے اندر یہ عزم کرو کہ یہ اللہ کا کام ہے، پوری جی جان لگا کے کریں گے انشاءاللہ. بول رہے بھی انشاءاللہ. ارے پورے بولو پیچھے والے انشاءاللہ. کیا انشاءاللہ کیا کریں گے؟ ارے بولو. آپ نے یہ سامنے والے اشارہ بول رہے آپ نے بھی بول دیا. ہاں نہیں، یہ بولو یہ اللہ کا کام ہے، پوری جی جان لگا کے کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلا. اور جب کام کرنا ہے تو کام کتنا کرنا ہے. اور ایک بات، سب سے پہلے کام کرنے والے کو اللہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ دیکھو تمہارے ذمے میں محنت کرنا ہے، محنت سے جی چرانا نہیں، محنت کرنا ہے. ہدایت دینا ہمارے ذمے میں، کب دیں گے، کتنے سال کے بعد دیں گے، اور تمہارا کو سمجھ بالکل. پھر ہاں مگر یہ ہے ہدایت ضرور دیں، ہدایت ضرور دیں. ہدایت نہیں دیں گے نہیں، تم محنت کرتے رہو، تم چلتے رہو، لگے رہو. امید تمہاری ختم نہیں ہونا. تم یہ نہیں بولا ارے بھائی 20 دفعہ کا یہ آدمی سننے والا نہیں، ارے 70 دفعہ گیا، 100 دفعہ کا یہ آدمی سننے والا نہیں. یہ جملہ منہ پہ آنا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کریں. آپ بتاؤ کبھی آپ نے جی چھڑایا، کبھی آپ نے ہمت ہاری، یا کبھی آپ نے یہ کہا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے؟ بلکہ ان کی تکلیفیں دینے پر آپ نے اللہ سے یہ دعا کی اے اللہ یہ میرے قوم مجھے جانتی نہیں، اس کام کو نہیں جانتی، نبی کو نہیں جانتی، اے اللہ آپ ان کو معاف فرما. الٹا اللہ کے نبی اپنے قوم کے لیے اللہ سے یہ مانگ رہے، یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے. اور پھر دوسری بات، ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بات ہم کو سمجھائی. مکہ مکرمہ میں آپ محنت کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں؟ صبح شام محنت کر رہے ہیں. ہاں، اور خوب محنت کر رہے ہیں. آپ صبح نکلتے اپنے گھر سے اور جب لوٹتے تو آپ کا چہرہ غبار آلود ہوتا، بال غبار آلود ہوتے، لوگوں کے کچرا ڈالنے کے، لوگوں کے ستانے کے، اور اللہ حفاظت فرمائے لوگوں کے آپ کے چہرے پر تھوکنے کے، یہ سارے اثرات آپ کے جسم پر ہوتے.
آپ ایسی حالت میں لوٹ رہے ہوتے اپنے گھر کو، اور جب گھر پہ لوٹتے، گھر پہ آنے سے پہلے حضرت منیب ازدی صحابی کہتے ہیں میں بھی ایمان نہیں لایا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچی آدمی نوجوان صاحب یہ جب اپنے آ رہا ہے، ایک خوبصورت بچی پیالے میں پانی لائی اور اپنے جو ہے نا ان کو اپنے باپ کو دے رہی ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ لوگوں نے بتایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کی بیٹی زینب ہے، خوبصورت سی بچی ہے اور بچی رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے اپنا چہرہ صاف کر رہے، اپنے بال صاف کر رہے اور اپنی بیٹی کو تسلی دے رہے کہ بیٹی غم مت کر، آپ کی ہمت، روزانہ آپ دعوت دے رہے لیکن آپ کا عزم یہ ہے کہ بیٹی تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو گئے۔ یہ عزم حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی مکے میں لوگ ایمان میں نہیں آ رہے، الٹا آپ کو مار رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، لیکن آپ کی کیا کیفیت ہے؟ ایک ایسا عزم ہے کہ میں یہ کام بھی نہیں چھوڑوں گا اور یہ کام ہر ایک کو قبول کرنا پڑے گا، یہ قبول کریں گے، یہ قبول کریں گے۔ جب مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے پاس آ کر یہ کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا اس طریقے سے پریشان کر رہا ہے، آپ اس کو بلا کر سمجھاؤ، اور جب چچا نے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سارے سرداران قریش جمع ہیں، مکے والے پورے سردار اب چچا کے پاس۔ چچا بہت زیادہ محبت کرتے تھے لیکن یہ موقع سے چچا بھی ان کی طرف مائل ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے آنسوں میں آنسو آ گئے، اور پھر آپ نے کہا چچا اگر یہ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے حکومت دے دیں گے، مجھے مال دے دیں گے، عورتیں لا کے جمع کرا کے دے دیں گے، ارے یہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا دے اور ایک ہاتھ میں چاند لا دے تو بھی میں یہ دعوت رکھتا ہوں، کیا کروں گا؟ ارے بولو، نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے عزم، ایسا عزم ہوتا ہے دعوت کے کام کرنے والا، ایسا عزم ہوتا ہے۔ آپ کا یہ عزم تھا کہ میں تو ایک ایک کو دعوت دوں گا، کس کو دوں گا؟ ابو جہل جو ستا رہا ہے آپ کو، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، لیکن آپ اس کو 70 بار 100 بار دعوت دے رہے ہیں، 100 بار دعوت دے رہے ہیں۔ آپ نہ ہمت ہارے، نہ آپ مایوس ہوئے، پھر آپ کی یہ محنت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل کے گھرانے میں ایمان کو داخل کیا، ابو جہل کے بیٹے کو ہدایت۔ یہ عزم ہے، تو عزم ایسے ہونا چاہیے۔ ابھی ہم کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ اپنی مسجد کے حساب سے بیٹھ کے عزم کرو، اب ہم عزم کریں گے، اب بھائی اب سے لے کر اجتماع تک ایک جماعت دیں گے، او پوری جتنے ساتھی بیٹھے سب خوش، الحمدللہ الحمدللہ، ایک پتہ عزم ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہم کو صحابہ کی سیرت دیکھنی پڑی، صحابہ کی محنت کیسی تھی، ان کا کام کیسا تھا۔ ارے صاحب ہم کمزور ہیں، ایک کی فکر بہت ہے، آپ یہ بولو تو پھر دوسری رضی اللہ عنہ ایک اکیلا آدمی، اللہ کے نبی نے ان کو بھیجایا کہ جاؤ اپنے قبیلے میں دعوت دو، وہ گئے اپنے قبیلے میں دعوت دینے کے لیے، قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، واپس آئے، واپس آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رسول اللہ میرے قبیلے والے، میں ان کا سردار ہوں، میری بات ماننا چاہیے، پھر بھی میری بات نہیں مان رہے، آپ ان کے لیے بدعا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے، ان کو دے۔ اب پھر کہا کہ جاؤ دوبارہ دعوت۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا اے رسول اللہ میں تو دعوت دے کے آیا، انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، میں ایک اکیلا آدمی، میں کمزور ہوں، میں کیسے دعوت دوں گا، ایسا نہیں کہا۔ ارے بولا ایسا کہا کیا؟ ایک اکیلا آدمی اور پورا قبیلہ مخالف گئے اور اللہ کے نبی کی بات کو لے کر گئے اور دعوت دی
دن میں دعوت دی رات میں روتے رہے اور دن میں دعوت دی رات میں دعا کرتے رہے. اور جب مدینہ منورہ آئے تو 80 گھرانوں کو لے کر آئے, 80 آدمی نہیں, 80 گھرانوں کو ایمان میں داخل کر کے لے کر آئے. ہاں یہ ہے عزم, اور یہ ہے اس کے سامنے کی محنت, اور ایسا عزم ہونا چاہیے. بات تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ بھائی ہم پچھلی بار نہیں کر سکے تھے, اس بار کریں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, حکایت صحابہ میں لکھا ہے. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ارے فضائل اعمال کی حکایت صحابہ پڑھتے نہیں پڑھتے, تارت نہیں, باقی نہیں پڑھتے. بھائی آپ یہ بتاؤ, کیا فضائل اعمال کی حکایت صحابہ پڑھتے؟ جی پڑھتے. ارے پیچھے والے پڑھتے. اس میں حضرت انس بن نضر کا واقعہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ یہ لکھا ہے کہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئی تھی, اور جب بھی صحابہ کے درمیان میں بدر کی بات آتی تو یہ کہتے ہیں اب پھر دوبارہ موقع ملا تو ہم بتا دیں گے. ہاں دوبارہ موقع ملا تو, ارے بولو, میں وہی پوچھنا کر رہا ہوں آپ سے. اور پچھلی بار پارٹی کا اجتماع آیا تھا, ہم نے کچھ بھی نہیں بتایا, ڈنڈا بتا دیا, گرین کرتا, چلو بھائی کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, صاحب کمزور ہے نا. اب آپ کے بعد دوبارہ اجتماع آ رہا ہے, اب کیا کریں گے؟ ارے اب تو بولو, آپ بتا دیں گے انشاءاللہ. پچھلی بار تو کچھ بھی نہیں کرے تھے, اب دوبارہ اللہ نے موقع دیا ہے, اب بتا دیں گے. بولو کیا بتا دیں گے؟ 1000 جماعتیں نکال کے بتا دیں گے. کیسے بتایا تھا انہوں نے معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کی بہن نے پہچانا ان کو, 80 سے زیادہ تیر و تلوار کے زخم تھے ان کے جسم پر. بتایا کہ نہیں بتایا؟ کام کر کے بتایا, ایسے ہی نہیں. صحابہ بات کرنے والے نہیں تھے صرف کہ بول دیے خاموش بیٹھ گیا, چلو بھائی بول دیے نا, پھر ایسا مت سمجھو. یاد رکھ لو, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جو بات کرے اور بعد میں سچے اترے, یہ ہے اصل بندے. اللہ کو یہ بندے پسند ہے. میرے بھائی اب تو توبہ کر لو, اب تو توبہ کر لو. ارے اپنے آپ کو آپ ایک بات بتاؤ کہ بھائی ہماری مسجد سے سال بھر میں ایک بھی 4 مہینے کی جماعت دینے کے لیے, تو کیا ہم اپنے آپ کو ابھی بھی تبلیغ والا سمجھتے ہیں؟ ارے بولو, بہت اب جواب نہیں. ہاں کیا کر رہے کام؟ 2 سال میں سال نکل گیا, 2 سال نکل گئے, میری مسجد سے 4 مہینے کی جماعت ہی نہیں نکلی, تو پھر میں کون ہوں؟ کون ہے تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی. دنیا میں بھی کچھ بھی نہیں ہوں, کل قبر میں اور اللہ کے سامنے بھی کچھ بھی نہیں ہوں. دنیا والوں سے تو میں چھپا سکتا ہوں, میں آپ کو ایک بات بول سکتا ہوں, نہیں صاحب میں کام کر رہا ہوں, آپ بولیں گے ہو بھائی اپنے جوان میں کام کر رہے ہیں, لیکن کیا میں اللہ سے چھپا سکتا ہوں؟ ارے بولو, میرا اللہ کا معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھ لو, خصوصاً بہت ساری چیزوں کو معاف فرمائیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو ایک صحابی ہے, بدری صحابی ہے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کافروں کو دے رہے ہیں, اور اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ نہیں یہ بدری ہے, ان کو معاف کر دو. بہت بڑا جرم ہے کہ اپنا راز دوسروں کو دینا, دشمنوں کو دینا بہت بڑا جرم ہے. ہاں وہ جرم کی سزا سوائے موت کے آج تک بھی سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کہ معاف کر دیا کہ یہ بدری ہے, چھوڑ دو.
لیکن آپ یہ بتاؤ تبوک کے موقع پر 4 صحابہ اللہ کے راستے میں نہیں گئے. ان میں سے بدری بھی ہیں, دوسرے بھی. کعب بن مالک کا واقعہ ہے نا, اللہ کی طرف سے 50 دن تک ان پر ناراضگی آئی دنیا میں. وہ تو اللہ کے نبی تھے. خود کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں تو یہ ڈر رہا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ میں مر جاؤں اور اللہ کے نبی میری جنازے کی نماز بھی نہ پڑھے. یہ وہ صحابہ ہیں جن پر اللہ نے جنتی ہونے کا دنیا میں بھی اعلان کر دیا. بدری صحابہ کے نے تو کہا کہ جاؤ تمہارے سب معاف, تم جنتی ہو. ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آ رہا ہے ان سے بات نہیں کرنا, 40 دن تک ان سے بات نہیں کرنا. ارے 40 دن کے بعد یہ حکم آ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو بھی الگ کر دو. انہوں نے پوچھا کہ طلاق دے دے؟ نہیں, اپنے سے الگ کرو. تم اتنا بڑا جرم کیے ہو کہ تمہارے ساتھ تو تم کوئی مدینہ والا تم سے بات نہیں کرے گا. اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اتنا بڑا جرم ہے, جرم اللہ کے پاس. اگر شیطان میرے کو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, ارے بھائی اللہ معاف کر دے گا. تو اگر ایسا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں سچ بولو, کیا صحابہ سے زیادہ ہیں ہم لوگ؟ ارے بولو, پھر صحابہ کو نہیں معاف کرا. 50 دن کے بعد معافی آئی, اور وہ بھی کیسی توبہ. صحابہ اتنی توبہ کی, اتنا روئے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. پڑھو کعب بن مالک کا واقعہ, اندازہ ہوگا کہ کس قدر اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر اللہ کی ناراضگی ہے. میرے بھائی اس کو اچھی طرح سوچو. ہاں, کام نہ کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے, اور جو اللہ کو ناراض کرے گا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اچھی طرح ایک بات کو سنو, کہ جو آدمی کسی بھی عذر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہ جائے تو وہ اللہ سے اپنے بزمان حال یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے, آپ اور بڑا مسئلہ لاؤ میرے اوپر نہ ہو چکا. ہاں, ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہم نے تو دعوت کے کام کو کھیل سمجھ لیا. میرے بھائی یہ نہیں ہے, یہ اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے والا راستہ, اللہ کے بندوں کو جنت کی طرف لے جانے والا راستہ. اور بڑی بات. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اور کریں گے انشاءاللہ, پورے عزم کے ساتھ, حوصلوں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اب یہ کرنا, اپنے محلے میں جتنے مسلمان ہیں بھائی یہ عزم تو کرو, جتنی نیت تو کرو کہ اللہ سب کو نماز میں نکالیں گے انشاءاللہ. اب اس کے حساب سے آپ بتاؤ, میری مسجد کے اطراف میں 100 مسلمان رہتے, 200 مسلمان رہتے, 200 مسلمانوں میں کتنی جماعتیں بنیں گی میں اتنی دکھاؤں گا انشاءاللہ. ہاں, اور سب سے پہلے میرا نام دکھاؤں. ایسا نہیں ہاں بھائی اپن 100 کو نکالیں گے اور 100 کو بھیج دیں گے اپن گھر میں بیٹھے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہی نہیں. بلکہ سب سے پہلے اپنا قدم ڈالنا پڑتا تو پھر آگے بڑھتی بات. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ دیکھو بولو, سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اپنا نام, میرا نام. ٹھیک ہے نا, تیار ہے؟ تو اب اس کے لیے بھائی آپ اپنے تعلقوں کے حساب سے بیٹھ جاؤ, شہر کے حلقے بیٹھ جاؤ, 10 صبح میں بیٹھ دیں, اور بیٹھ کر آپ پرچے لے کر عزائم کرو کہ مسجد سے اب سے لے کر اجتماع تک ماں کو سال بھر کے عزائم نہیں چاہیے, صرف 4 مہینے کے. یہ مہینے میں کتنی جماعتیں دیں گے, نومبر کے مہینے میں کتنی دیں گے, دسمبر میں کتنی دیں گے, جنوری میں کتنی دیں گے, اجتماع سے کتنی دیں گے. اس لیے کہ جنوری 1 تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور اجتماع 23, 24, 25 کو ہے. تو کیا جنوری میں بھی ایک جماعت نکالنا ہے, پھر اجتماع سے بھی جماعتیں لے کر آنا ہے, اور اس کے اندر سارے 4 مہینے والوں کو اس موقع سے اللہ کے راستے میں نکال دیں, کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے بیٹھو.